نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال في هذه الآية الكريمة وجعل منها زوجها ليسكن إليها أي ليألفها ويسكن بها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ پروردگار عالم وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک انسان سے وجعل منها زوجها اور بنایا اس سے عورت لیسکن الیہا تاکہ الفت پکڑے انس پکڑے اور سکون حاصل کر سکے. جیسے اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ نے فرمایا کہ یہ میری نشانیوں میں سے ہے, کمال قدرت میں سے ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم, میں نے تم میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی, جوڑے پیدا کیے. کیوں؟ لتسکنوا الیہا تاکہ اس انس حاصل کر سکیں, سکون پکڑ سکیں. وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ, اور اللہ نے میاں بیوی میں اب مودت و رحمت بھی پیدا فرما دی. فلا الفت بین الروحین اعظم مما بین الزوجین. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشاہدہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی انسان کا اتنا بڑی الفت, اتنا بڑا تعلق نہیں ہوتا جو میاں بیوی کا ہوتا ہے, یعنی کتنا بڑا رشتہ ہو, لیکن جو آدمی بات بیوی سے کر سکتا ہے, جو بے تکلفی اور جو بے حجابی, وہ کسی دوسرے سے حاصل نہیں ہو سکتا. ولهذا ذكر تبارك وتعالى إن الساحر ربما توصل بقيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه. اور اسی طرح مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا کہ جادوگر لوگ جو ہیں سب سے پہلی ان کی کوشش یہ ہوتی ہے یفرقون بین المرء وزوجه, کہ میاں بیوی کے تعلقات میں رخنا ڈالیں, اختلاف پیدا کریں. تو اکثر جادوگروں کا یہ عمل ہوتا ہے. اور اس لیے ایک حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ ابلیس لعین جو ہے, یعنی جو بڑا ہے شیطان, تو وہ اپنے کارندوں سے روزانہ باقاعدہ رپورٹ لیتا ہے, تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا. تو روایت میں آتا ہے کہ بعض لوگ آگے کہتے ہیں کہ جی میں نے فلاں جگہ یہ جھگڑا کرا دیا, کہنا ٹھیک ہے لیکن کوئی اتنی بڑا کام نہیں کیا. فلاں کو میں نے جی آج نماز سے محروم کرا دیا, وسوسہ ڈالا, کھیل میں لگا دیا, کہنا ٹھیک ہے یہ بھی تو نے کام کیا, اتنا بڑا کام نہیں کیا. تو سب سے جب پوچھتا رہتا ہے تو جب وہ ابلیس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی آج میں نے میاں بیوی میں لڑائی کرا دی, تو اس کو کہتے ہیں ہاں تم میرے قریب آ جاؤ, تم میرے ساتھ بیٹھو, تم نے کام کیا ہے. اس لیے کہ جب گھر میں فساد ہو جاتا ہے تو اس کا نسلوں تک پھر چلتا ہے.
گھر میں جب فساد ہوگا تو اولادیں برباد ہوں گی، میاں الگ پریشان، بیوی الگ پریشان، دونوں کے لیے نعوذ باللہ الگ گناہوں کے دروازے کھلیں گے، اولاد تباہ ہوگی، پھر ان کے رشتوں میں جھگڑے ہوں گے، پھر اور فساد بڑھیں گے۔ تو اس لیے اس کی آبادی جو ہے وہ جنت ہے اور اس کی بربادی جو ہے گویا وہ جہنم ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک نے فرمایا کتنی بڑا کمال قدرت ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ سکون پکڑو۔ فلما تغشاها بدأها حملت حملا خفيفا وذلك أول الحمل لا تجد المرأة له ألما إنما هي النطفة ثم العلقة ثم المضغة۔ اب اللہ نے فرمایا کہ میں نے پھر تمہارے تعلقات ایسے بنا دیے کہ میاں بیوی جب نکاح ہو گیا، فلما تغشاها مانا جب میاں بیوی ملے، جب اس نے اپنی بیوی سے جمع کیا، حملت حملا خفیفا اب اس کو حمل ٹھہرا، کیونکہ ابتدائے حمل میں حمل جو ہے بڑا خفیف ہلکا ہوتا ہے، کیونکہ پہلے نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر مضغہ ہے، پھر کسونا النظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ تو ابتدائی طور پر محسوس ہی نہیں ہوتا عورت کو کہ میں حاملہ ہوں، صرف علامات سے پتہ ہوتا ہے کہ انقطاع حید ہو جاتا ہے، بلیڈنگ بند ہو گئی۔ اسی طرح بعض عورتوں کو اگر پہلا حمل ہے تو یا دوسرا تیسرا بھی ہو جائے، کچھ طبیعت کا ذائقہ بدل جاتا ہے، کچھ الٹیاں محسوس ہوتی ہیں، کوئی تھوڑی سی، ورنہ کوئی بوجھ ہی نہیں ہوتا اور اپنے کام کاج کرتی رہتی، ورنہ کہ کیونکہ ابتدا فمرت بھی وہ چلتی رہتی ہے۔ قال مجاہد استمرت بحملہ یعنی اپنے حمل کے ساتھ اپنے معاملات کو چلاتی ہے۔ وروي عن الحسن ابراہیم النخعی وسدی نحوه وقال میمون ابن مہران نبی استخفته یعنی اس کو بالکل ہلکا سمجھتی ہے۔ قال سألت الحسن عن قولی فمرت به قال لو كنت رجلا عربيا لعرفت ما هي انما هي فاستمرت به۔ اب حضرت ایوب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے پوچھا کہ اللہ پاک جو قرآن میں فرماتے ہیں فمرت به اس کا کیا مطلب ہے؟ فمرت به کا تو حضرت نے فرمایا کاش تم عربی ہوتے تو مانا نہ پوچھتے، خود ہی سمجھ لیتے۔ اگر تم عرب زبان کو جانتے ہوتے تو مرت کا مانا استمرت ہے، یعنی عورت اپنے گھر کے کام کاج معاملات چلتی رہتی ہے۔ فمرت به استبان بها حملها اب بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حمل کا آثار ظاہر ہونے شروع ہو گئے، استبانا۔ وقال ابن جری مانا استمرت بالماء قامت به وقعدت یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ پانی جو اللہ نے اس کے لیے تخم انسانی کو اللہ نے ٹھہرایا اسی کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہی ہے۔ وقال الاوفی انباس استمرت بھی فشکت حملت املا بعض علماء کہتے ہیں استمرت بھی کا معنی یہ ہے کہ اب اس کو شبہ ہونے لگتا ہے کہ کیا حمل ہو گیا کہ نہیں، پتہ نہیں، ویسے حید رک گیا ہو۔ فلما اسکلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ فلما اسکلت ای صارت ذات ثقل بحملها جب وہ اپنے حمل کا بوجھ محسوس کرنے لگی، یعنی اب 4-5 مہینے گزر گئے، اب بوجھ ذرا پیٹ پڑنا شروع ہو گیا۔ وقال صدی کبر الولد فی بطنها اب بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں بڑا ہونا شروع ہو گیا۔ دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ اب جناب جب عورت کو بھی یقین ہو گیا کہ جی اب حمل ہے تو اب دونوں میاں بیوی لگے ہوئے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں کہ مرا مولا ہمیں صالح بچہ عطا فرما۔ اب یاد رکھیں کہ صالح کا معنی میں سارے اقوال ہیں کہ اعضاء کے اعتبار سے سالم یعنی لنگڑا نہ ہو، اندھا نہ ہو، معذور نہ ہو، صحیح سالم بچہ عطا فرما۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں صالحن کا معنی موتی اور فرما بردار عطا فرما، نہ فرما نہ ہو، بدبخت شقی نہ ہو۔ اور بعض علماء نے فرمایا صالحن کیونکہ سب سے بڑی چیز صلاح ہے، جس کو صلاح مل جائے اور جو صالحین میں آ جائے تو اس سے بڑا تو پھر کوئی مرتبہ بھی نہیں۔ اسی لیے سیدنا یوسف علیہ السلام دعا مانگتے تھے الحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے صالحین کے ساتھ شامل فرما دے۔ اللہ کا نبی ہے لیکن دعا مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی فجعلنی من عبادک الصالحین
صالحین. اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ مولا مجھے اپنے صالحین بندوں میں شامل فرما، کیونکہ مدار جو ہے وہ صلاح پر ہے. جس کو صلاح نصیب ہو گئی وہ سب سے بڑی کامیابی اس نے حاصل کر. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو اللہ قیامت والے دن فرمائیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ جب خطاب فرمائیں گے نفس مطمئنہ کو، دعا کریں اللہ ہم سب کو بھی نفس مطمئنہ عطا فرما دیں. اور نفس مطمئنہ کی تعریف جو ہے نا میرے محبوب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. فرمایا یہ دعا سکھلائی حضور نے، فرمایا یہ دعا مانگا کرو اللہم انی اسألک نفسا مطمئنۃ نفسا مطمئنۃ تؤمن بلقائک، جس کا ایمان ہو کہ مجھے ملنا ہے، تیرے دربار میں آنا ہے، وترضی بقضائک، اور تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہو. تو جو فیصلہ کر دے، امیر بنائے، غریب بنائے، جمیل بنائے، کبھی بنائے، کمزور بنائے، طاقتور بنائے، بیمار بنائے، صحیح بنائے، ہر حال پہ راضی ہے بندہ. بندہ جو ہے مخلوق جو ہے ترضی بقضائک وتقنع بعطائک، اور میرا مولا جو تو ہمیں دے دے اس پہ قناعت کرے کہ زیادہ دیا الحمدللہ، تھوڑا دیا ہے تو الحمدللہ، برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ نفس مطمئنہ بھی صالحین کو نصیب ہوتا ہے، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ نفس انسانی جو ہے اس کے کئی قسمیں. ایک تو ہوتا ہے نفس امارۃ بالسوء، نفس امارہ، ہر وقت برائی، ہر وقت برے خیالات، یہ کر لیں اور یہ کر لیں، اور حرام اور رشوت اور جوا اور ربا اور فلاں اور فلاں، یہ نفس امارہ ہے، گناہ، فحاشی اور یہ. اور ایک ہوتا ہے نفس لوامہ کہ اگر کوئی بات بری ہو جائے تو فوراً ملامت کرتا ہے کہ بندے تو نے یہ گناہ کیوں کیا ہے. تو ضمیر جس کو آپ کہتے ہیں نا ضمیر، عرب اسی کو نفس کہتے ہیں کہ ضمیر اس کو ملامت کرنے والا ہے، تو یہ نفس لوامہ ہے. اور ایک نفس ملہمہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے الہام ہو گیا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ نفس ملہمہ ہے. اور ایک نفس مطمئنہ ہے جو صالحین، انبیاء، اولیاء اللہ، عباد اللہ صالحین کا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پہ مطمئن ہے، ثواب پہ مطمئن ہے، اللہ کے لقاء پہ مطمئن ہے، اللہ کی قضا پہ مطمئن ہے، ہر حال میں مطمئن. اسی لیے لکھتے ہیں کہ ایک حضرت سری رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، تو ان کو کوئی بڑی بری خبر سنائی گئی، تو پھر بھی انہوں نے کہا الحمدللہ. اور کچھ دنوں کے بعد انہیں بہت اچھی خبر کوئی ملی، تو اس پہ بھی کہا آپ نے الحمدللہ. تو کسی تلمیذ نے، شاگرد نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اس خبر کا جو آپ نے سنائی تھی نا برائی کی، شر کی خبر، اس کا نہیں، میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے دل کی حالت پہلی حالت پہ ہے، اللہ پہ مطمئن ہے کہ نہیں. تو میرا دل اللہ پہ راضی تھا. میں نے کہا الحمدللہ. نقصان ہو گیا تو کیا؟ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ نقصان نہ ہو کہ دل اللہ سے راضی نہ ہو. نقصان تو ہوتے رہتے. خوشی آ گئی تو آدمی خوشی میں پھول کے اللہ کا نافرمان نہ بن جائے، نفس اپنے حال پہ ہے، اس لیے میں نے کہا الحمدللہ. تو یہ بہت. تو اب اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی، اللہ حکم دیں گے کہ پہلے تم میرے بندوں میں داخل ہو، وادخلی جنتی، اور پھر حکم ملے گا کہ جنت میں داخل ہو. اس لیے علماء نے بتلایا ہے کہ اگر جنت میں داخل ہونا ہے تو جنت والوں کی صحبت رکھو، جن کے اعمال جنت والے ہوں، جن کے اقوال جنت والے ہوں، جو اللہ کے رسول کے حکم پہ چلنے والے ہوں، ان سے صحبت رکھو تاکہ ان کی صحبت کے بعد ہی جنت ملے گی. اگر تم پہلے اللہ کے بندوں میں بھی نہیں آؤ گے تو اللہ کی جنت میں کیسے آؤ گے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صالح بندوں سے، کہ صحبت صالح ترا صالح کند، اچھی صحبت اختیار کرو گے تو اعمال بھی اچھے ہوں گے. اور اگر بری صحبت اختیار
اختیار کرو گے تو اعمال بھی پورے ہوں گے۔ اسی لیے آدمی کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے، حضور پاک نے فرمایا اتقے، اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھو کہ کس سے تم دوستی کر رہے ہو، تمہاری دوستی کس آدمی سے ہو رہی ہے۔ کیا وہ نماز کا پابند ہے؟ اگر وہ پابند ہے تو تمہیں بھی تو نماز پڑھائے گا۔ اگر وہ خود ہی بے نماز ہے اور تم تو پھر اگر تم پڑھنے والے بھی ہو تو 2-4 دن میں تمہاری بھی چلی جائے گی، کیونکہ یہ اصولی بات ہے، یاد رکھو کہ برائی جلد اثر کرتی ہے، اچھائی بڑے دیر سے اثر کرتی ہے۔ یہ ایک فائدہ ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ تعمیر بڑی مشکل ہوتی ہے، تخریب بڑی آسان ہوتی ہے۔ ایک مکان آپ نے بنانا ہو تو سال ہر سال لگ جاتی ہے محنت کرتے کا، لیکن توڑنا ہو تو 4 دن میں توڑ کے پھینک دیں، مزدور زیادہ لگا دیں تو رات کو توڑ دیں، صبح اٹھو تو مکان نظر ہی نہیں آئے گا آپ کو۔ تو اس لیے تعمیر مشکل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو علوم سفلیہ ہیں، یاد رکھیں ہمیشہ، وہ علوم علویہ سے زیادہ اثر کرتے ہیں۔ یوں سمجھ رہے کہ حرام جو ہے وہ جلدی اثر کرتا ہے بنسبت حلال کے۔ اب دیکھیں کہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑا ہمارے پاس 20 کلو کا دودھ کا ایک بہت بڑا مٹکا ہو، پاک دودھ ہے، اس میں نعوذ باللہ کوئی پلیت چیز ڈال دے، پیشاب کے چند قطرے بھی ڈال دیں تو سارا حرام ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہر چیز کے بگڑنے میں دیر نہیں لگتی۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی توفیق دے کہ اپنی اولاد کے دوستوں پہ نظر رکھیں، اپنے بچیوں کے سہیلیوں پہ نظر رکھیں، اپنے گھر والی کے ملنے والوں پہ نظر رکھیں کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کس قسم کے لوگوں میں ہے، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا پھر صلاح کا بھی اور برائی کا بھی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس کو یقین ہو گیا کہ اب میرا عمل ٹھہر گیا ہے، اس کے بعد دونوں دعائیں کرنے لگے، ذَهَبَ اللَّهُ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صالحاً کا ایک معنی یہ ہے کہ بشراً سویاً، کہ یا اللہ تو ہمیں انسان عطا فرما اور انسان بھی برابر، کوئی نقص نہ ہو۔ کیوں؟ اللہ چاہے تو کوئی بلا بنا دے، اللہ چاہے تو پیٹ میں کوئی جانور پیدا کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ویسے کوئی ایسی بات لوگوں کے ولادت ہوئی تو اندر سے بلائیں قسم کی چیزیں پیدا ہو گئی۔ ڈر رہے ہیں۔ ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اشفقا ان یکون بہیمۃ، یعنی وہ دونوں ڈر رہے ہیں کہ خدا خیر کرے کوئی ایسی چیز نہ ہو پیٹ میں، کوئی جانور، کوئی ایسی چیز۔ وکذالک قال ابو البختری و ابو مالک، ان نے بھی یہی ترجمہ فرمایا کہ اشفقا ان لا یکون انسانا، وہ ڈر رہے ہیں کہ یا اللہ تو رحمت فرمانا، انسان بھی ہو، صالح بھی ہو، سالم بھی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کے بجائے تو اگر کوئی حیوان، کوئی بہیمہ، کوئی دابا، کوئی کیڑا پکوڑا پیدا کر دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وقال الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی ان آتیتنا صالحا، وہ کہتے ہیں صالحا سے معنی ہے غلاما، یا اللہ اگر تو نے ہمیں لڑکا عطا فرمایا، لنکونن من الشاکرین، ہم تیرے شکر گزار بنیں گے۔ فلما آتاہما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ ذكر المفسرون آثارا وحديث أوردها وبينها فيها ثم نتبع ذلك ببيان الصحيح في ذلك إن شاء الله بالثقة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارک پر جتنے آثار ہیں، جتنی روایات ہیں، ہم ساری ذکر کریں گے، اور اس کے بعد جو حقیقت ہے، جو صحیح قول ہے انشاءاللہ وہ بھی ذکر کریں گے۔ قال الامام احمد رحمہ اللہ تعالی فی مسند حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمر بن ابراہیم قال حدثنا قتادہ عن الحسن عن سمرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لما بلغت حواء طاف بها ابلیس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث وانه يعيش اسمه عبد الحارث وعاش وكان ذلك من وحي الشيطان بأمره وقد رواه الجرير محمد بن الشام من طاهر بن الصمد ابن عبد الوارث به ورواه الترمذي رحمه الله تعالى في تفسير هذه عن محمد بن الصمد به وقال هذا
حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حديث عمر بن ابراهيم ورواه بعض من الصمد ولم يرفعه ورواه الحاكم في مستدركه من حديث الصمد مرفوعا ثم قال هذا حديث صحيح والاسناد خرجه ورواه الامام ابو محمد بن ابي حاتم في تفسيره عن ابي زرعة الرازي عن هلال بن ابراهيم مرفوعا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت ہے حضرت سامورہ سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ لما ولدت حوا، جب ابھی بھی حوا کی اولاد ہوئی طاف بہا ابلیس، ابلیس نے چکر لگانے شروع کیے بی بی حوا کے. اس کی وجہ یہ تھی کہ بی بی حوا کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا وہ زندہ نہیں رہتا تھا، مر جاتا تھا. فقال سمیہ عبد الحارث، اس ابلیس نے آ کے کہا بی بی حوا سے کہ آپ جو بچہ پیدا ہو اس کا نام عبد الحارث رکھ لینا، اگر تم یہ رکھ لو گی تو تمہارا بچہ جو ہے وہ بچ جائے گا. حارث اس کا نام ہے نا شیطان کا. تو انہوں نے کہا تم میرے نام کی نسبت سے رکھ لینا. تو اب فرماتی ہیں کہ بی بی حوا نے جب بچہ پیدا ہوا فسمت عبد الحارث، اس کا نام بھی عبد الحارث رکھا. فعاشا، وہ بچہ نہیں مرا، وہ زندہ رہا. وکان ذلک من وحی الشیطان وامرہ، اور یہی وہ شیطان کی باتیں ہیں جو القاء کرتا ہے، جو دل و دماغ میں ڈالتا ہے. تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ بعض روایات میں یہ بات بھی ہے کہ قرآن پاک نے جو فرمایا ہے کہ جب حمل ٹھہر گیا تو اب میاں بیوی دعائیں مانگ رہے ہیں، تو اس سے مراد بیوی حضرت آدم اور بیوی حوا ہے. تو بیوی حوا کو شیطان نے وسوسے میں ڈال دیا اور بیوی حوا نے ایسا عمل کر لیا. ایک روایت جو ہے مفسرین رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ بھی نقل کی. اور ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا. اللہ نے قرآن پاک میں یہاں نام نہیں دیا، ورنہ جہاں آدم علیہ السلام کا قصہ موجود ہے نام موجود ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، حضرت آدم کا نام موجود ہے. اسی طرح اللہ نے جہاں جہاں بھی ذکر فرمایا نام موجود ہے، لیکن اس آیت میں نام نہیں ہے. اس آیت میں تو مطلق بات ہے. اللہ نے ذکر فرمایا کہ دیکھو میں نے انسان پیدا کیا اور پھر انسان کے لیے میں نے عورت پیدا کی، جوڑا پیدا کیا تاکہ ایک دوسرے سے مودت ہو، محبت ہو، الفت ہو، اور پھر آگے توالد ہو، تناسل ہو. یہ نظام عالم جو ہے وہ چلتا رہے اور ان کا ذکر جو ہے وہ باقی رہے. یہ ساری میری نعمتیں ہیں، میری رحمتیں ہیں. اور پھر یہ بھی میری رحمت ہے کہ میں نے میاں بیوی کے لیے ایک ایسا تعلق پیدا کیا ہے جو کسی اور رشتے میں نہیں ہوتا. اور پھر اس تعلق کے بدلے میں حمل ٹھہرا. اب وہ خود تخلیق کے مراحل سے گزرنے کے لیے تیار ہو. اب جب وہ حمل بوجھل ہو گیا اب مجھ سے ڈر ڈر کے دعائیں مانگ رہے ہیں. اور جب میں نے صحیح سالم خوبصورت بچہ عطا فرما دیا تو میرے ساتھ شرک کر رہے ہیں. یہ ہے انسان، یہ اس کا شکر گزاری ہے اپنے اللہ. اچھا یاد رکھیں کہ شرک کا کیا معنی ہوتا ہے. ایک تو شرک کا معنی یہ ہے کہ بندہ عقیدہ ہی یہ رکھے کہ یہ بچہ جو ہے مجھے فلاں بزرگ نے، پیر نے، مرشد نے دیا ہے. یہ تو کھلا ہوا شرک ہے نا، جس میں کوئی اندھیرا ہی نہیں. کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا یہ بچہ جو ہے نا جی یہ تو مجھے پیر صاحب نے دیا. یہ بچوں کی طرح باتیں نہیں ہیں. باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک عورت جو تھی وہ آ گئی حضرت پیران پیر کے پاس اور آ کے عرض کیا کہ حضرت یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بہو ہے، اولاد نہیں ہوتی، مہربانی کریں ان کے لیے بچہ چاہیے. تو حضرت چپ کر گئے. وہ بی بی پھر لگی لڑنے، پھر بار بار منتیں اور بار بار التجائیں کرنے لگی. تو کہتے ہیں کہ حضرت نے ایسے مراقبہ کیا
اور تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا تو فرمایا بی بی تمہاری اس بہو کو بچہ نہیں ہو سکتا، میں نے لوح محفوظ میں دیکھا ہے، اس کے لیے اللہ نے اولاد لکھی نہیں، جب لکھی نہیں تو کہاں سے ملے گی؟ جناب وہ مرید تھی، وہ پھاڑ گئی، اس نے کہا حضرت ہم تو آپ کے دروازے کے غلام ہیں نا، اللہ بھی ہمیں لکھا نہیں لکھا آپ لکھ دیں۔ دیکھو نا جیسے کوئی ایسی بات ہو رہی ہو کہ کسی سکول کے رجسٹر میں نام لکھنا ہونا۔ تو آخر حضرت تنگ آ گئے تو فرمایا کہ اچھا جاؤ، اللہ کی تقدیر میں تو نہیں ہے پر ہم نے تمہارے لیے بچہ لکھ دیا، تو بچہ ہو گیا۔ اتنا بڑا شرک تو میرے خیال میں ابو جہل کو بھی نہیں آتا ہو، وہ جو بہت بڑا مشرک تھا نا ابو جہل، اس کو بھی اس قسم کا شرک نہیں آتا ہو، اس کے دماغ میں بھی نہیں آ سکتا، وہ اللہ کو پکارتا، وہ کہتے تھے سفارشی ہیں یہ خود کچھ نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال ایک تو یہ شرک ہے نعوذ باللہ۔ ثم پہلے یاد رکھو کہ لوح محفوظ کا کیا معنی، اگر ہر کوئی دیکھ لے تو پھر محفوظ اچھا ہوا۔ اور حضور نے جب یہ فرما دیا کہ اللہ نے تقدیر کا قلم جو ہے فرمایا رفعت الصحف وجفت الاقلام، صحیفے لپیٹ دیے گئے، قلم خشک ہو گیا، کوئی نہیں لکھ سکتا، تقدیر فیصلے کر چکی۔ تو جب تقدیر کے فیصلے پہلے سے ہو گئے تو اب کسی پیر کو، کسی مرشد کو، کسی فقیر کو کیسے طاقت ہو گئی کہ وہ دوبارہ لکھ دے؟ تو یاد رکھیں کہ یہ تو کھلا ہوا شرک ہے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ یہ ہے کہ اس طرح بالکل تو کھلا ہوا شرک نہیں کرتے، تھوڑا سا طریقے سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ دیکھو دیتا تو خدا ہے لیکن مجھے پیر نے لے کے دیا ہے اللہ سے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی بچہ تو خدا دیتا ہے لیکن ہماری تو خدا سنتا ہی نہیں تھا نا جی، ہم تو 10 سال مانگتے رہے، بس پیر کے پاس گئے تو انہوں نے اللہ میاں سے بس لے کے دے دیا۔ تو یہ بھی ایک جو ہے شرک ہے۔ کوئی بندہ، انسان، ولی، نبی اللہ سے زبردستی کوئی چیز نہیں کر سکتا، اللہ چاہے تو عطا فرما دے اور نہ چاہے تو یعقوب علیہ السلام روتے روتے آنکھیں سفید ہو جائیں، نہ ملنے دے یوسف علیہ السلام۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کا بیماری سے اپنی تکلیف کی آخری حدوں کو پہنچ جائے لیکن نہیں دعا قبول ہو رہی، اللہ کی مرضی۔ یوسف علیہ السلام قید خانے کی زندگی میں بیٹھے رہیں، ورنہ کون چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ قید خانے میں رہے، اور اللہ سے مانگتے رہے لیکن جو اللہ نے معین کر دیا لبث فی السجن بضع سنین، رہنا پڑا۔ میرے آقا سرکار دو عالم محبوب خداوند رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر، میرے مدنی کی ذات مبارک پر 13 سال تک ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کیسا ظلم تھا جو صحابہ پہ نہیں ہوا۔ بی بی سمیہ کو ٹانگوں میں اونٹوں سے رسے بندھوا کے 2 ٹکڑے اس طرح چیر دیا گیا جیسے کہ لکڑی کو چیرا جاتا۔ حضرت خبیب کو جب پھانسی پہ چڑھایا تو زبردستی یہ اور کوشش کرے، پھانسی دے رہے ہو بھی مر رہا ہے، بس بات ختم ہو گئی، لیکن پھر بھی کوشش کر رہے تھے کہ اس کا رخ جو ہے نا قبلے کی طرف نہیں ہونے دیں گے، مکے کی طرف نہیں ہونے دیں گے۔ اور خبیب بھی ایک دعا مانگ رہے ہیں کہ مولا میں تیری توحید کے لیے پھانسی چڑھ رہا ہوں، حمل وجہی الی بیتک، میرے رخ کو اپنے کعبے کی طرف پھیر دینا۔ اب مرنے کے بعد بھی اللہ نے کعبے کی طرف پھیر دیا۔ کافروں نے زور لگا لیا لیکن گردن نہیں پھیلی۔ حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت صہیب، حضرت خباب، حضرت بلال، یعنی اس قدر ظلم ہوتے
کہ جب حضور گزرتے تو فرماتے صبرن یا آل یاسر، صبرن یا آل یاسر، آل یاسر صبر۔ کون سا ظلم ہے جو میرے محبوب پہ راستے میں کانٹے بچھائے گئے، سرکاریں دو جہاں پہ کانٹے پھینکے گئے، آپ کے پاؤں مبارک جو ہے لہو لہان کر دیے گئے، پتھروں کی بارش کر دی گئی، چوکیاں بٹھا دی گئی کہ لوگ حضور کے قریب نہ جائیں، ملاقات نہ ہونے پائے، کوئی ملنے نہ پائے۔ 13 سال تک ظلم و تشدد ہوتا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں آئی۔ یہ سب اللہ کی حکمت ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ کوئی اللہ سے زبردستی لے کے دے سکتا ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، الصمد ہے، الغنی ہے، سارے اس کے سامنے بھکاری اور فقراء ہیں، تو جو بھیک مانگنے والا ہو وہ کیسے زبردستی کر سکتا ہے؟ تو یہ عقیدہ رکھنا جو ہے یہ بھی شرک ہے۔ اور اسی طرح سے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ عقیدہ نہ بھی ہو تب بھی نام شرک والے رکھ دیتے ہیں، کہ بچہ پیدا ہوا نام رکھ دیا پیر بخش، پیرا دتا، فقیر بخش، حسین بخش، نبی بخش، رسول بخش، کلندر بخش، یہ سب شرکیہ نام ہے، کیونکہ بچہ بخشنے والا تو صرف اللہ ہے۔ اور یہ مسئلہ ہے کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ فرماتے ہیں میری مرضی آئے میں لڑکی دے دوں، میری مرضی آئے میں لڑکے دے دوں، اور میری مرضی ہے یجعل من یشاء عقیما، جس کو میں سانڈ بنا دوں، نہ لڑکا دوں نہ لڑکی دوں، میری مرضی۔ یہ تو اب اسباب ہوتے ہیں نا، ڈاکٹر کہیں گے جناب اس میں جرثومات نہیں، اصل بات تو اس کا فیصلہ ہے کہ جرثوم پیدا کرنے والا کون ہے، کوئی ڈاکٹر بناتا ہے جرثومات؟ فرق یہی ہے مسلمان اور کافر میں، یاد رکھ لو کہ کافر جتنے ہیں وہ اسباب میں اٹک جاتے ہیں، اور مومن کی نظر جو ہے وہ مسبب الاسباب پہ ہوتی ہے۔ اب اسباب یہ ہیں کہ جی جراثیم نہیں ہے، اسباب یہ ہیں جی عورت کے یوٹرس میں کوئی نقص پیدا ہو گیا ہے کہ حمل استقرار نہیں، یہ اسباب ہے، لیکن مومن اسباب میں نہیں اٹکتا، وہ کہتے مسبب الاسباب، جی اللہ کی مرضی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں مراد بی بی حوا ہے، اور بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت عام ہے، اللہ نے کسی کا نام نہیں لیا، اللہ نے اپنے بندوں کو تنبیہ کرنے کے لیے ایک واقعہ سامنے رکھا کہ یہ میرے بندوں کا حال ہے، میں نے ان کو پیدا کیا، ان کے لیے بیویاں بنائی، ان کے لیے مودت و رحمت کے اسباب پیدا کیے، پھر آگے ان کے لیے اولاد کا سبب پیدا کیا، اس کے باوجود میرے ساتھ شرک کر رہے۔ تو یہ ایک مطلق بات ہے، لیکن بعض روایات میں بی بی حوا کا بھی ذکر ہے۔ وقدار ما الحافظ ابو بکر المردوی فی تفسیر نذیر شاذ بن فیاض بن ابراہیم مرفوعا قلت وشاذ وهلال وشاذ لقب والغرض ان هذا الحديث معلول من ثلاثه اوجه، اس حدیث میں علتیں ہیں، ان عمر بن ابراہیم هذا هو البصری وصدق ابن معین لكن قال ابو حاتم الرازی لا يحتج به، ابن معین تو اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ ثقہ ہے، لیکن راضی کہتے ہیں کہ وہ قابل حجت راوی نہیں، ولكن رواه ابن الزبير حدیث موت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرفوعا فالله اعلم۔ الثاني انه قال من قول سامورہ تفسیر مرفوعا کہ اس نے کہا ان سامورہ تھا، اس میں نہیں ہے روایت مرفوعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، كما قال ابن جرير حدثنا ابن عبد الله قال
حدثنا المعتمر ونبي قال حدثنا بكر بن الله سمع التيمي بن ابن الشخير سمرة بن جندب قال سمع آدم ابن عبد الحارث. وہاں جو روایت ہے ان سمرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بلکہ ان سمرة ابن جندب کے سورا خود کہہ رہے ہیں کہ سمع آدم ابن عبد الحارث کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عبد الحارث رکھا. الثالث ان الحصاص فصل آیت بغیر هذا فلو كان هذا عند من صبرت مرفوعا لما عدل عنه. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت حسن نے تو اس کی تفسیر بیان کی ہے اس کے خلاف. اگر یہ حدیث ان کے پاس ہوتی تو اسی کے مطابق تفسیر کرتے. قال ابن جرير حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد الحسن جعل له شركاء فيما آتاهما قال كان هذا في بعض اهل الملل ولم يكن بآدم. حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جعل له شركاء یعنی پہلے ملتوں میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جن میں یہ عادت تھی کہ جب بچہ ہونے لگا تو اللہ سے مانگنے لگے اور جب ہو گیا تو شرک کرنے لگے. اور یاد رکھیں کہ یہی حال جو ہے اللہ رحمت فرمائے مشرکین کا بھی یہی حال تھا کہ جب دکھ پکڑ لیتے تھے نا جی مصیبتیں پکڑ لیتی فوراً اللہ کو پکار. حتیٰ کہ قرآن میں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ فرماتا ہے کہ جب کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی ڈولنے لگی ڈوبنے لگی تو اب خالص اللہ کو پکار رہے ہیں. فَلَمَّا نَجَّاهُمَا إِلَى الْبَرِّ جب ہم نے ان کو پناہ دے دی بچا لیا کشتی کو کنارے پہ لگا دیا اب لگے شرک کرنے کے لیے. تو یہ مرض جو ہے یہ بڑی عام. اب بھی آپ دیکھ لیں کہ بعض مسلمان جو ہیں جب عین شدت کرب کا عالم ہو شدت ضیق کا عالم ہو تو ہر بندہ چاہے یا نہ چاہے اپنے اللہ کو پکارتا ہے. کسی بھی حال میں اپنے رب کو پکارتا ہے اور اس وقت اس کے دل میں بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ اب کوئی اور ذریعہ اور ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اب مجھے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. ہر حال میں وہ پھر صرف اپنے رب کو پکارتا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فریاد کو سن لیتے ہیں رحمت فرما دیتے ہیں اس کو اس دکھ سے نکال دیتے ہیں تو وہ پھر بھول جاتا ہے اور پھر اللہ کے ساتھ شرک. یہی دراصل فرق ہوتا ہے عباد اللہ الصالحین کا اور صالحین کا کہ جو اللہ کے بندے ہیں جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں جو عباد مقربین ہوتے ہیں جن کو اللہ نے اپنا بنایا ہے یعنی جن کو اتنا بڑا لفظ عطا فرمایا ہے کہ ان اولیاء اللہ اللہ کے دوست اس سے بڑا لفظ کوئی نہیں ہو سکتا. جیسے قرآن کہتا ہے نا دوسری مقام پر کہ کافر کیا ہے بعضهم اولیاء و بعض یہ ایک دوسرے کے دوست اور ولی ہیں. مومن جو ہے بعضهم اولیاء و بعض مومن جو ہے وہ ایک دوسرے کے اولی ہیں دوست ہیں متولی ہیں. لفظ ولی میں کئی معنی آ سکتے ہیں ولایت کا ولایت کا تولی کا قرب کا. اور یہاں کتنا بڑا اعزاز ہے کہ فرمایا الا حرف تنبیہ اور انا حرف تاکید کے لیے الا ان اولیاء اللہ پھر نسبت کی مضاف الیہ کے ساتھ اتنا بڑا اعزاز بخشا. فرمایا خبردار. اسی لیے حدیث میں آیا کہ جو لوگ اللہ کے اولیاء سے دشمنی کریں یا ان کے شان میں کوتاہی کریں فرمایا فقد آذنتہ بالحرب ان کو میں حکم دیتا ہوں کہ میرے ساتھ لڑائی کریں. میرے اولیاء سے لڑنا میرے ساتھ لڑائی کے برابر ہے. تو یہ ان کا مقام ہوتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ ہر حال میں اللہ کی قضا پہ راضی ہوتے ہیں ہر حال میں راضی ہوتے ہیں. اللہ نعمت دے دیتے ہیں تب بھی راضی ہوتے ہیں. اللہ نعمتیں چھین لیتے ہیں تب بھی راضی ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں میں ڈال دیں تب بھی راضی ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ
ابتلاءات سے نکال دیں تب بھی اس کے فیصلے پہ راضی ہوتے ہیں. تو یہ مقام جو ہے کہ یشکر فی السراء و یصبر فی الضراء، کہ خوشی ملے راحت ملے تو شکر کرے اور تکلیف ملے تو صبر کرے، یہ پھر ان لوگوں کو ملتا ہے. اور اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے نصیب فرما دے. ہم اس لائق تو نہیں، لیکن اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں بھی کروڑویں حصے میں سے کوئی ذرا نصیب فرما دے. تو اب جناب یہ مقام ہر کسی، ورنہ عام طور پہ حالت کیا ہے؟ اب دیکھ لو دنیا میں کیا حال ہے. جب مار پڑتی ہے ہم کھڑے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں، جناب اللہ میاں رحم فرما، فلسطین پہ رحم فرما، یہود کو تباہ کر دے، برباد کر دے. 2-4 دن کے بعد مسئلہ ٹھیک ہو جائے، یاد نہیں کریں ختم. ایک بات تھی آئی اور گزر گئی. اسی طرح جب آپ دیکھیں کہ کسی جگہ مسلمانوں پر، اور یہ اس پہ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیجیے گا کہ یہ سارا آخر مسلمانوں پہ کیوں ہو رہا ہے. کہ یہ عذاب کا کوڑا جو برس رہا ہے مسلمانوں کے لیے وجہ کیا ہے یاد رکھیں. اور پھر ہماری دعائیں نہیں سنی جا رہی، ہم رات دن رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اس کے کعبے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. ورنہ علماء نے لکھا ہے، محدثین نے، مفسرین نے، اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ ملتزم پہ کھڑے ہو کے ہم نے جو دعا مانگی منظور ہوئی. اسی طرح بڑے بڑے اولیاء اللہ نے، محدثین نے، مفسرین نے، عباد صالحین نے لکھا ہے کہ زمزم پینے کے بعد ہم نے جو دعا کی منظور ہوئی. حتیٰ کہ حضرت سفیان ابن عیینہ جو امام بخاری کا استاد ہے، امیر المومنین فی الحدیث ہے، اتنا بڑا محدث ہے، مفسر ہے، عالم ہے، امام ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں زمزم پہ آیا پانی پینے کے لیے حج کے دنوں میں، طواف فارغ ہوا تو میرا دل چاہا کہ زمزم سے جا کے کنویں سے پانی پیوں تاکہ حضور پاک کی سنت ادا کروں، وہیں کھڑے ہو کے پانی پیوں. تو وہ فرماتی ہے کہ جب میں کنویں پہ آیا تو مجھ سے پہلے ایک بندہ پانی لے کے کھڑا تھا. اور یہ حدیث مبارک جو ہے سرکار دو عالم، رحمت دو عالم، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی جس غرض کے لیے پیو، یہ نہیں کہ بیماری کے لیے پیو، جس غرض کے لیے، جس حاجت کے لیے، جس تمنا کے لیے پیو، وہ اللہ پوری کر دیں گے. تو اس نے یہ حدیث پڑھی اور یہ حدیث پڑھ کے کہنے لگا کہ اللہ میاں تیرے نبی کی سچی حدیث ہے، میرا ایمان ہے اور تیرے نبی پاک کا فرمان جو ہے بالکل سچا ہے. میں تو زمزم پی کے یہ دعا کرتا ہوں کہ آج مجھے کہیں حضرت سفیان ابن عیینہ مل جائیں اور مجھے آپ کی 100 حدیث سنائیں. وہ فرماتے ہیں وہ یہ دعا مانگ رہا میں ساتھ کھڑا ہوں. اس نے دعا ختم کی، میں نے پانی پی لیا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑنے کا ادھر آؤ. وہ آگے بنے گا اللہ نے تیری دعا سن لی ہے، میں سفیان ابن عیینہ ہوں، آؤ بیٹھو اور حضور کی حدیثیں سنو. اسی طرح یاد رکھیں کہ بڑے بڑے ہم لوگوں کا تو سوچ ہی محدود ہو گئی ہے نا جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک اللہ کے بندے نے، حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے جب زمزم پیا تو پتہ کیا دعا کی؟ جب زمزم پیا تو کہا یا اللہ تیرے نبی کا سچا فرمان ہے کہ زمزم پی کے جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے، بس مہربانی کر کے مجھے قیامت والے دن کی پیاس سے بچا لینا. تمہیں دنیا کا فکر ہے، انہیں آخرت کی فکر. تو وجہ کیا ہے میرے عزیز کہ ہم زمزم بھی پی رہے ہیں. اب تو پہلے تو ڈول بھر کے پتہ نہیں نصیب ہوتا تھا، اب تو دروازوں پہ رکھا ہوا ہے اور ماشاءاللہ سارے گلاس بھی ہیں، انتظامات بھی ہیں اور کولر بھی ہیں اور ٹھنڈے بھی ہیں اور گرم بھی ہیں. لیکن اس کے بعد بھی ہماری دعائیں آخر کدھر جا رہی ہیں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس پہ غور کریں. اس کی 2 وجوہات ہیں، ان کو دماغ میں رکھ لیں. شاید اللہ پاک تیری کسی دعا سے میری حالت بدل دے، یا میری کسی درخواست سے تیری حالت بدل جائے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. یہ 2 باتیں یاد ہیں.
ایک تو بات یہ یاد رکھیں کہ جو چیز بیکار ہو جائے آدمی پھینک دیتا، ٹھیک ہے؟ مثلا یہ اینک ہے، کام کر رہی ہے، میں پہن رہا ہوں، اگر یہ کام چھوڑ دے رکھ دوں گا، گھڑی ہے ٹائم دے رہی ہے باندھی ہوئی، اگر یہ بند ہو جائے کتنی قیمتی کیوں نہ ہو اتار کے پھینک دے۔ گائے ہے، بھینس ہے، دودھ دے رہی ہے، ٹھیک ہے، دودھ دینا ختم ہو گیا، کہ یار لے جاؤ بہت لے آؤ نا، ختم، اس کو کیا رکھنے کا کیا فائدہ ہے، ختم ہو گئی، بیکار ہو گئی۔ تو جو چیز جس کام کے لیے بنائی گئی ہے اس وقت تک وہ قابل احترام ہے جب وہ کام کر رہی ہے، کام چھوڑ دے تو بیکار ہے۔ گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، گھوڑا ہے، حیوان ہے، چرند ہے، برند ہے، جب وہ کام کے قابل نہیں رہے گا آپ چھوڑ دیں۔ مکان ہے، اب چھت گر گئی، کیا کریں گے، کیسے رہیں گے آپ؟ چھوڑ دیں گے آپ۔ اللہ نے حیوان کو اپنے اپنے مقصد کے لیے پیدا کیا اور انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، جب تم نے وہ چھوڑ دی اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا کہ تم بھی تو بیکار ہو گئے نا، میں نے پیدا کیا تھا عبادت کے لیے، تم لگ گئے دنیا میں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے صاف فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں تم نے اس لیے پیدا کیا کہ کما کے لے آؤ میرے لیے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اور اسی لیے ایک حدیث میں آیا اللہ فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تم کھیل کود میں لگ گئے ہو، ہر وقت حوث، ہر وقت لباس اور میک اپ اور سنگار اور فیشن، کس چیز میں پڑ گئے ہو تم؟ وَقَسَّمْتُ رِزْقُكَ فَلَا تَتْعَبْ، میں نے تیرا رزق تقسیم کر دیا ہے، تو ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، میں نے تیرا رزق لکھ دیا ہے، کیوں اپنے آپ کو عذاب میں ڈال رہے ہو؟ بس قدر اسباب کام کرو، باقی فیصلے تو میرے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ چاہے تو رزق کھول دے، اللہ چاہے تو بند کر دے، اس کی مرضی۔ تو جب ہم بیکار ہو گئے تو اللہ نے بھی ہمیں نسوا اللہ فانساہ، ہم نے اللہ کو بھلایا، اللہ نے ہمیں چھوڑا۔ اب دوسری بات یاد رکھ لو کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، وہ بات بھی یاد رکھ لو جو میرے آقا نے، آقائے دو جہاں، رحمت دو جہاں، سرور عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاجی حج پہ آتا ہے تو اب وہ گھر چھوڑ کے، وطن چھوڑ کے، آرام چھوڑ کے، بچے چھوڑ کے اب حج پہ آ گیا، احرام باندھا ہوا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، آواز آتی ہے ملبسک حرام ومأکلک حرام ومطعمک حرام لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک۔ آواز آتی ہے کہ میرے بندے، نہ تو تیرا لباس حلال سے ہے، نہ تیرا بدن حلال سے بنا ہے، نہ تیرا کھانا حلال تھا، نہ تیرا پینا حلال تھا، اب آ گیا میرے دروازے میں لبیک کہنے کے لیے، کیا مردود ہے تیرا آنا۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا، رحمت للعالمین نے فرمایا کہ جب تمہارا کھانا حرام سے ہو جائے گا اور پہننا حرام سے ہو جائے گا، وغذی بالحرام، اور تیرے بدن کو غذا حرام سے ملے گی، تو بڑا رو رو کے کہے گا یا رب یا رب یا رب انا یستجاب لہ، فرمایا پھر کہاں سے تمہاری دعائیں منظور ہوں گی؟ کہ آج اللہ نے جن کو بچایا ہے، میں ان کا تو گستاخی نہیں کر سکتا، اللہ مجھے گستاخی سے محفوظ رکھے۔ کروڑوں ہزاروں لاکھوں اللہ کے بندے ہوں گے جو حلال کھاتے ہوں گے، ورنہ حال بہت خطرناک ہے۔ یعنی بعض لوگ جو ہیں، جیسے حضور نے فرمایا تھا نا کہ میری امت میں ایسا وقت آ جائے گا کہ جو لوگ سود نہیں کھاتے، ربا نہیں کھاتے، ان کے اندر بھی دھواں بن کے داخل ہو جائے گا۔ ایمان سے کہیں ہم حج پہ آ سکتے ہیں بغیر سود کے؟
ٹھنڈے دل سے، بالکل کسی پر اعتراض نہیں. کسی ہر ملک کا یہ حال ہے کہ بھئی 6 مہینے پہلے حاجی کے پیسے داخل کر دو اور بینکوں سے 6 مہینے کا سود لو، اور اس سود سے پھر حاجی صاحب پر دوائیں خرچ کرو، میڈیکل بھیجو، اس کے بعد ان کے خادم بھیجو. وہ سارا خرچ کہاں سے؟ تیرے پیسے سے جو سود لیا گیا. چلو تو نے سود نہیں لیا لیکن تیرے پیسے پہ سود، تو تعاون فی الاسم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اچھا ہے کعبۃ اللہ کا حاجی اور کھڑا حضور کے روضے میں، گلے میں سود کا ڈبہ ہے زمزم پینے کے لیے، بینک کی طرف سے جی ہدیہ ہے، بینک شریف نے ہدیہ کیا. بینک کے پاس حلال کے پیسے ہوتے ہیں نا، آپ کے بینک میں بڑے حلال ہوتا ہے سب کچھ. اچھا وہ جو ڈبہ تمہیں دیتے ہیں، کوئی رشتے داری ہے تمہاری کہ مفت تمہیں دیں گے؟ خالص تیرے پیسوں سے جو سود آیا ہے، جو انہوں نے کمایا ہے یا کمانا ہے، اس میں سے ایک ڈبہ آپ کے گلے میں بھی ڈال دیا. 2 فائدے ہو گئے، حاجی پہ احسان ہو گیا، بینک کا اشتہار بن گیا، اور حاجی لبیک بھی پڑھ رہا ہے اور ایک لعنتی ادارے کا مبلغ بھی بنا ہوا ہے. فرماتے ہیں بلا تعاونوا بالاثم والعدوان، کے گناہوں کے کام میں مدد نہ کرو. تو مدد کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ حضرت اللہ والے تو یوں ڈرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، انہوں نے ایک دوست کو قرضہ دیا تھا، تو پیسے لینے کے لیے حضرت اتفاق سے اس شہر میں گزر رہے تھے جہاں وہ قرض والا رہتا تھا. تو حضرت جب اس کے گھر کے سامنے گزرے تو یاد آیا، تو رک گئے، فرمایا کہ چلو قرضہ بھی لے لیں. تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے خود جا کے اس کی کنڈی کھٹکھٹائی. بڑا آدمی تھا، بڑا گھر تھا اور گیٹ پہ بڑا سایہ وایا اور جگہ بنی ہوئی تھی، لیکن حضرت نے کنڈی 3 دفعہ شریعت کے مطابق کھٹکائی اور باہر آ کے دھوپ میں کھڑے ہو گئے. گھر والا جو نکلا اور اس نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں تھی نا، کسی کے دروازے پہ امام صاحب خود چل کے آ جائیں. وہ دوڑا ہوا بیچارہ بھاگتا ہوا آیا، اس نے کہا حضرت آپ نے کیا غضب کر دیا، مجھے بلا لیا ہوتا اور پھر آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، آپ میرے گھر کے کم از کم چلو سائے میں کھڑے ہوتے اور اندر چلے، مہربانی کریں. فرمایا کہ میرے بھائی نہیں، میں قرض لینے کے لیے آیا تھا، میں تیرے مکان کے سائے کے نیچے اس لیے کھڑا نہیں ہوا کہ قرض پر یہ فائدہ اٹھانا جو ہے کہیں سود نہ بن جائے اور اللہ مجھے قیامت میں نہ پکڑ جائے، کہ میں نے تمہیں قرض دیا تھا لیکن تمہاری سایہ کی دیوار کے سائے کا فائدہ کیوں اٹھایا؟ نفع اٹھانے کا نام ہی تو سود ہے کہ 100 دو اور 107 لے لو تو 7 روپے فائدہ ہے نا. تو سائے کا فائدہ اٹھانا جو ہے وہ بھی اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جن عمارات میں بینک کا کاروبار ہوتا ہے ان کے سائے میں بیٹھنا بھی حرام. اور ہم تو جناب وہاں سے جب تک مہر نہ لگے ہمارا تو حج قبول نہیں ہوتا، تو پھر ہماری دعائیں کہاں سے سنی جائیں گی جناب؟ دعا کریں بس اللہ آپ پر بھی، مجھ پر بھی اور امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت فرما دے، ورنہ ہم بالکل تباہی کے کنارے پہ آ چکے ہیں. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ بالکل جہنم کے گڑھے پہ کھڑے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اپنی رحمت سے جگا لے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہر ملک میں مسلمانوں پہ جو مار پڑ رہی ہے شاید یہ ہمیں جھنجھوڑ دے، جگا دے اور پھر پٹڑی پہ لگا دے. اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ کی رحمت تو فوراً آ جائے گی. واللہ اعلم. بھائی یہ مولانا احمد رضا خان صاحب کے اور ان کے جو اعتراضات ہیں تو وہ کتابوں میں موجود ہیں، اور جو لوگ مر گئے خدا کے لیے انہیں بخش دو، بہت ہو گئے، ختم ہو گئی بات. انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے اخلاق تھی، زندگی میں مقابلے بھی ہوتے تھے، باتیں بھی ہوتی تھی، اور جب ان کی کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو، چاہے وہ احمد رضا خان کی ہو چاہے کسی اور بزرگ کی ہو، وہ الحمدللہ کتابوں میں مفصل موجود ہے. باقی نام لے کر یہ جو آپ لوگوں نے ایک مسئلے بنا رکھے ہیں نا، فتنہ اور تفرقہ، اللہ کا حکم ہے کہ ولا تفرق. اس وقت لوگ ہمارا کعبہ چھین رہے ہیں اور ہم ان جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں نا. اگر خدا نہ خاصا ایک دشمن کعبہ گرا رہا ہو تو میں نفل کا خیال کروں یا کعبہ بچاؤں؟ اگر ان لوگوں
نے کوئی ایسی باتیں لکھی ہے اللہ عالم. پہلی چیز تو یہ ہے کہ بندہ زندہ ہو تو اس سے رجوع کیا جائے کہ آپ نے یہ لکھا ہے جی آپ کا کیا مقصد ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے دماغ میں کوئی اور بات ہو اور ہم نے کوئی اور سمجھی ہو. بعض اوقات ایک ہی لفظ ہوتا ہے, مثلا کیا بات ہے. اب اس کو میں تھوڑا غصے سے کہوں کہ کیا بات ہے, اور اگر اس کو تھوڑا سا میں محبت سے کہوں کہ کیا بات, تو اب دیکھیں لفظ تو ایک ہے. صرف لہجہ بدلنے سے بھی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ زندہ تھے, ان کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ جی حضرت خان صاحب جو ہیں احمد رضا خان صاحب آپ کو گالیاں دیتے ہیں, آپ کو کافر کہتے ہیں, آپ کو بڑا شدید لفظوں سے یاد کرتے ہیں اور آپ کوئی جواب نہیں دیتے. فرمانے لگے میرے بھائی, جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی شان میں کوتاہی کرتے ہیں تو ہمیں گالیاں ہی دیں گے, پھول تھوڑے پہنائیں گے. ان کو تو یہی بات کہی جاتی ہے نا کہ ہم حضور کی شان میں کوتاہی کرتے ہیں. تو جب ان کو یہ بات پہنچے گی تو لازمی بات ہے وہ بیچارہ گالیاں ہی دے گا اور کیا کرے گا. تو اس لیے جو اللہ والے لوگ ہیں نا, خدا کے لیے اب امت کو ان مسئلوں میں نہ لڑاؤ. ہاں توحید بالکل بیان کرو, جو توحید سے ٹکرائے گا وہ باش باش ہو جائے گا, چاہے کوئی بھی ہو. یہ تو چھوٹے لوگ ہیں, بڑے لوگ جو ہیں وہ بھی اگر توحید کے خلاف ہوں گے تو توحید تو توحید ہے. لیکن مسائل میں اختلاف ہوتے ہیں, بڑے بڑے لوگوں سے زلات ہوئی ہیں, غلطیاں ہوئی ہیں, اور اگر تمہیں بہت شوق ہے, کتابیں موجود ہیں دونوں طرف کی تو ضرور پڑھیں, لیکن کم سے کم مجھے خدا کے لیے کچھ دن معاف کر دیں تو اچھا ہے. میں ان دنوں میں اختلافی بات کرنے کے حق میں نہیں. پھر وہی یا رسول اللہ کہنے سے اگر حاضر ناظر سمجھتا ہے تو غلط ہے. حضور کے شاہد ہونے سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور جب گواہ ہیں تو ہر جگہ ہوں گے. گواہ تو حضور کی امت بھی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. حضور کی امت بھی گواہی دے گی, پھر ساری امت بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہے. اللہ کے بندے, بعض گواہی یہ ہوتی ہے کہ جب اعتبار والا بندہ بات کر رہا ہو تو پھر کیا گواہی. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے ایک اونٹ کا سودا کیا, قیمت طے ہو گئی. حضور نے فرمایا تم ٹھہرو, میں پیسوں کا بندوبست کر کے آگے تم سے اونٹ لیتا ہوں. حضور پاک تشریف لے گئے. پیچھے کوئی اور بندہ, اللہ کا بندہ جو آ گیا, اس نے حضور پاک کے ریٹ سے ریٹ بڑھا دیا. وہ بدو تھا, اعرابی تھا, اس کو اونٹ دے دیا, پیسے جو دیا تھا مل گئے. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, پر میں بھی اونٹ, اس نے کہا جی میں نے بیچ دیا. کیا بات ہے, تم نے میرے ساتھ سودا کر لیا ہے, میں پیسے لینے کے لیے گیا. انہوں نے کہا جی میں نے سودا نہیں کیا. آدمی اللہ عالم یا تو بیچارہ تھا ہی منافق, یا پیسے کی لالچ میں آگے غریب پھر گیا. تو حضور نے فرمایا کل کرو, میرے ساتھ تم نے سودا کیا. اس نے کہا جی حضور گواہ ہے تو لے آئے. کو پتا تھا کہ گواہ کوئی نہیں. ایک صحابی آ گیا, اس نے کہا اچھا تو میں گواہی دیتا ہوں, حضور سچ فرما رہے ہیں. حضور حیران ہو گئے. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے تم تو موجود نہیں تھے, کیسے گواہ بن گئے. اس نے کہا حضور جب جبریل آتا ہے آپ کے پاس وحی لے کر, میں موجود ہوتا ہوں. وہ بات ہم نے مان لی ہے اور یہ چھوٹی سی بات میں نہیں مان سکتا. حضور اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے, پر میں آج کے بعد بابا تیری شہادت تو دو بندوں کے برابر ہے, یہاں تو گواہی دے دینا, دوسرے کی ضرورت ہی نہیں. اس لیے یاد رکھو میرے عزیز, گواہی کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امم سابقہ کے احوال اپنے پیغمبر کو بتلا دیے, حضور پاک نے امت کو بتلا دیے, تو اس کے مطابق شہادت ہوگی. سلاسل طریقت جو ہے یہ کسی کتاب میں, قرآن میں, حدیث میں نہیں ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ جیسے ڈاکٹروں نے اجسام کا علاج یعنی جسم کا علاج گولی سے, کیپسول سے, انجیکشن سے, یہ روحانی امراض کے علاج کے طریقے ہیں, ورنہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے اور نہ کسی صحابہ میں یہ سلسلے تھے. میرے پاس کہتا ہے جی 10 البم ہیں اور ایک شادی کی فلم بھی ہے, تو البم میں کیا قرآن شریف تھوڑا دیکھ کے تم رکھا ہوگا, فوٹو ہی رکھے ہوں گے نا. اب آپ فوٹو نہ دیکھا کرو, شادی میں تو اور غیر عورتیں بھی تو ہوتی ہیں, صرف تیری بیوی کا فوٹو تو نہیں ہوگا نا, حرام ہے, ناجائز ہے.
نماز تراویح جو ہے جی 20 رکعت پڑھتے ہیں اور حدیث 8 پڑھتے ہیں، کوئی حرج نہیں، 8 رکعت پڑھیں گے ان کو 8 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا، تمہیں 20 لاکھ رکعت کا ملے گا۔ یہ تو جتنا گول ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، اس میں چڑنے کی کیا بات، لڑائی کی کیا بات۔ بہرحال حرمین شریفین میں 20 رکعت پڑھی جاتی ہیں اور احادیث مبارک میں 8 بھی ہیں، 13 بھی ہیں، 20 بھی ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ قول لیتے ہیں جو ساری حدیثوں کو جمع کر لیں۔ اب جو 20 پڑھے گا تو 12، 13، 8 ساری حدیثوں پہ عمل ہو گیا، جو 8 پڑھے گا تو 3 حدیثیں تو رہ گئی، ورنہ جائز ہے، منع کوئی نہیں، نفلی عبادت ہے، کم ہے۔ بھائی اتنا لمبا چوڑا آپ خط لکھے ہیں، میں کیا کروں، میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، زمزم پیو، اللہ سے دعا مانگو۔ عمرے کے لیے ہم 10 دن کے سفر پر بیت اللہ کے حاضر ہوئے ہیں، تو آپ مسافر ہیں، امام کے پیچھے جب نماز پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے، لیکن اگر علیحدہ پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے۔ حاجی حج میں آتے ہیں، حج بدل کرنے مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، بابا یہ ناجائز ہے۔ اللہ کے قرآن کا حکم ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، حج کے لیے آؤ تو اپنے اسباب لے کے آؤ، کسی پہ بوجھ نہ بنو، کسی سے سوال نہ کرو۔ مہر فاطمی کے بارے میں 40 تولے سونے کے چاندی کی قیمت جو اس زمانے میں تھی اندازہ کر کے لگا لو۔ مولانا مودودی صاحب نے ترجمہ لکھا، ہاں بالکل لکھا ہے، بعض علماء کہتے ہیں غلطیاں، ہاں غلطیاں بھی ہیں، لیکن فوت ہو گئے، اللہ معاف فرمائے، غلطیاں تو ہیں۔ حوت ماروت جو ہے وہ کوئی فرشتے نہیں تھے، ملکین یعنی بادشاہ تھے، فرشتے تھے ہی نہیں۔ اچھا اگر فرشتے تھے تو اللہ نے جنت سے نکال دیا، ختم ہو گئی، پھر فرشتے نہ رہے، پھر جو مرضی ہے کرتے رہے۔ ابلیس بھی تو جنت میں رہتا تھا، نکالا گیا، ابلیس بن گیا۔ آج کل بازار میں جو خضاب ملتے ہیں، ہیئر کلر کالا نہ لگائیں اور کسی رنگ کا لگا لیں۔ لا